اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احترام کے قابل ہیں دنیا میں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور آج کی جو میرا عنوان ہے وہ بڑا عجیب سا ہے، وہ میں نے بڑی مشکل سے آپ لوگوں کے لیے چنا اور بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایسے لوگوں سے رابطہ ہر انسان کا پڑتا رہتا ہے۔ تو آپ لوگ جب اچھا کرو تو بھی لوگ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں، اور جب آپ برا کر رہے ہو تو بھی آپ پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات کافی سارے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، تو اس سے انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ آج اس پہ تھوڑی سی میں نے تحقیق بھی کی ہے، ریسرچ بھی کی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو کسی جگہ میں پہنچا سکوں۔ تو آج کا میرا ٹاپک منافق لوگوں کے بارے میں بولنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک تو منافق کا پتہ ہونا چاہیے کہ منافق وہ ہوتا ہے کہ جو کسی حال میں خوش نہیں ہوتا، اس کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، اس کے اپنے ہی ایک کرائٹیریا اس نے بنایا ہوتا ہے، لیکن اس کا اپنا بھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہوتا۔ اس نے اعتراض کرنا ہوتا ہے ہر حالت میں آپ پہ۔ جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے کہا کہ جہاد کے لیے، اپنے جنگ کے لیے لوگ اپنے اپنے گھروں سے سامان لے کر آئیں، تو حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آ گئے۔ تو اس پر بھی لوگوں نے، منافقوں نے اعتراض کیا کہ یہ دیکھیں جی، یہ ریاکاری کر رہا ہے اور یہ لوگ اب شومینٹی کر رہے ہیں، تو اتنا سارا مال گھر کا لے کے آ گیا۔ اور پھر اس پہ بھی اعتراض۔ تو پھر ایک اور صحابہ تھے جو بہت ہی غریب تھے، عقیل انصاری جو تھے، وہ بہت ہی زیادہ غریب تھے، تو وہ بھی کچھ آپ سرکار کو پیش کرنا چاہتے تھے، تو ان کے پاس تو تھا کچھ نہیں۔ تو ظاہری بات ہے، پھر وہ گئے ایک یہودی کے باغ میں، انہوں نے کہا کہ آج ساری رات میں تیرے باغ کو پانی دوں گا اور پھر مجھے مزدوری کچھ ملے گی۔ تو اس نے کہا 2 کلو کھجوریں میں تمہیں دوں گا۔ تو وہ 2 کلو کھجوروں کے لیے ساری رات اس نے پانی لگایا، اور صبح سحری کے ٹائم 1 کلو اپنے گھر اور دوسرا کلو آپ سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا۔ تو منافقین نے پھر بھی اعتراض کیا کہ یہ دیکھو جی، اللہ کو کون سے 1 کلو کھجوروں کی ضرورت ہے، تو یہ تو ایسے ہی خواہ مخواہ لے کر آ گیا۔ تو لیکن عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق جتنا مال نہیں تھا، حضرت عمر فاروق جتنا مال نہیں تھا، اور عثمان غنی جتنے وہ امیر نہیں تھے، لیکن ان کے پاس جذبہ تھا، ان کے پاس محبت تھی، لگن تھی۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو کلو کھجور ہے وہ سارے سامان کے اوپر رکھ دو، یعنی کہ باقی لوگ جتنا بھی سامان لائے تھے، تو میرے آقا نے کہا کہ یہ سامان سب سے اوپر رکھ دو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ کس حالات میں سامان آیا ہے، اور وہ جو ہے وہ کس حالات میں سامان آیا ہے۔ تو جب کبھی بھی آپ لوگ بھی، جو لوگ دین کا کام کرنے کے لیے باہر جاتے ہیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری زندگی کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ اللہ اور رسول کا دین، اس کے لیے میں نے کام کرنا ہے۔ تو جب باقی لوگ، آپ لوگ یا کوئی اور لوگ جب اللہ اور رسول کے دین کے لیے کام کرنے نکلتے ہیں، تو اس پہ بھی وہ لوگ اعتراض، آج کے دور کی بات کر رہا ہوں، اعتراضات شروع کر دیتے ہیں کہ وہ جی پہلے اپنے گھر کی تو فکر کر لے، تو پھر یہ بار تبلیغ کے لیے نکلے اور دین کے کام کے لیے نکلے، تو اس پہ بھی اعتراض ہو جاتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہو تو وہ کہتا ہے کہ اپنے گھر میں ہی انا ونڈے ریوڑیاں مڑ اپنے گھر، تو اپنے گھر میں ہی یہ کام کر رہا ہے تو باہر تجھے جا نہیں رہا۔ تو ہر حالت میں انہوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے، لیکن آپ لوگوں کا کام ہے کہ کام کرتے رہنا۔ ان لوگوں نے اپنا کام جاری رکھنا ہے، آپ نے اپنا کام اللہ اور اس کے رسول کی خاطر کرنا ہے، اور اللہ رسول آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اپنے کام کو جاری رکھیں، کبھی کسی کی باتوں پہ نہ جائیں۔ میں نے ایک دفعہ ایک جگہ میں بیٹھا تھا، تو ان کو میں نے کہا کہ اللہ رسول کے دین کی خاطر میں کام کر رہا ہوں، تو وہ میری 1-2 یہ ویڈیو بھی انہوں نے سنی، تو آگے سے وہ کہنے لگے جی کہ یہ جو تمہارا یہ جو چیز ہے نا، یہ جو تمہاری گیم ہے، یہ جیلوں پہ تو چل سکتی ہے، ہمارے جیسے پڑھے لکھوں پہ تمہارا یہ کام نہیں چل سکتا۔ تو اس نے جہل کن لوگوں کو کہا کہ یہ جو علماء کرام ہے اور جو اس طرح کے، وہ خود دوسری دنیاوی تعلیم اس نے حاصل کی ہوئی تھی، تو یہ جو ہے نا، یہ تو تم نے ساری باتیں فضول کی ہیں۔ تو ہر حالت میں انہوں لوگوں نے اعتراض کرنا ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو جو پڑھے لکھے کہنے والے لوگ ہیں، جو دنیاوی تعلیم حاصل کر کے بہت پڑھ لکھ جاتے ہیں، ان پہ اللہ تعالیٰ جس طرف جس انسان کا دھیان کر دے، اللہ تعالیٰ جس کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لے، اس انسان کے ساتھ تو پھر سب کچھ حاضر ہو جاتا ہے۔ تو صرف اور صرف اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف آپ لوگ، یہ دنیا کے کام نہیں پورے ہونے، یہ دنیا کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتی، اس کو دنیا خوش نہیں ہو سکتی۔ جو بھی اس کو خوش کرنے گیا وہ ابھی تک واپس نہیں آیا، اور جو میرے اللہ کی تلاش میں گیا ہے تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے آرام سے
انسان کو مل جاتا ہے، لیکن تلاش خالص نیت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو میں آج کا بس صرف ایک ہی بات ہے کہ خدا را منافق مت بنے، جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو اپنا کام کرنے دیں، ان کے راستے میں روڑے مت اٹکائیں، ان کو طرح طرح کی باتیں مت سنائیں، اور اگر خود کام نہیں کرنا تو دوسرے لوگوں کو تو دین کا کام کرنے دینا۔ وہ جس انداز میں کر رہے ہیں، جس فکر کے ساتھ وہ لگے پڑے ہیں، ان کو اپنے کام پہ لگا رہنے دیں۔ اور بس آج کا ٹاپک ایک ہی ہے کہ منافق کی اپنی ہی ترجیحات ہوتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔